اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ آج میں آپ سے کچھ بات کروں گا، ایک تھوڑی سی سٹوری آپ کو سنانا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ بدگمانی ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ آپ کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں جو آپ کے محسن ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی سمجھ نہیں ہوتی۔ جتنی قدر ہمیں ان کی دنیا میں کرنی چاہیے تب تک وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم وہ نہیں کر پاتے۔ ان کے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ شخص کتنا عظیم تھا، وہ کتنا ہمارا محسن تھا، لیکن اس وقت گزر چکا ہوتا ہے، صرف اس مخلص آدمی کو ہم کھو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قدر ہم اس کی زندگی میں کر لیں تو اس سے اللہ بھی راضی ہو، اور وہ شخص جس کی قدر کی جا رہی ہے، جس سے اچھی بات کی جا رہی ہے، جس کے لیے اچھا گمان کیا جا رہا ہے، وہ بھی ایک آپ کا اچھا دوست ثابت ہو۔ اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناؤں گا۔ ایک ہاسپٹل تھا، اس کی جو روم تھا اس کے اندر 2 بیڈ تھے۔ ایک بیڈ جو ہے دروازے کے ساتھ موجود تھا، اور ایک بیڈ کھڑکی کے پاس موجود تھا۔ اس میں 2 مریض تھے، اور دونوں مریض ایسے تھے جن کو ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، یعنی ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، یعنی ان کا جو دنیاوی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ لاسٹ اسٹیج پہ جسے کہہ سکتے ہیں وہ تھے۔ جو کھڑکی کی طرف جو مریض تھا وہ کیا کرتا تھا کہ تھوڑا سا اٹھ جایا کرتا تھا، بیٹھ جایا کرتا تھا، بیٹھنے کے بعد صبح کھڑکی کا پردہ کھولا کرتا تھا۔ پردہ کھولنے کے بعد وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے نا کمنٹری شروع کر دیتا تھا۔ وہ یہ کمنٹری شروع کر دیتا تھا، دیکھو صبح ہو گئی، بچے اسکول جا رہے ہیں، ڈبل روٹی والا آ رہا ہے، اخبار والا آ رہا ہے، آفس کے لیے لوگ نکل رہے ہیں۔ اس طرح سارا دن کمنٹری کرتا رہتا تھا۔ دوپہر کے دیکھو بچے اپنے گھروں پہ واپس جا رہے ہیں۔ اس طرح صبح سے لے کے شام تک وہ بولتا رہتا تھا۔ وہ جو آدمی تھا جو دوسرے بیڈ پر موجود تھا، جو کھڑکی کے پاس موجود نہیں تھا، وہ یہ چیزیں سنتا رہتا تھا اور اس سے جو ہے نا لطف اندوز ہوتا رہتا تھا۔ تو ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ جو ہے نا کھڑکی والا بیڈ لے لوں، اس کے تو اتنے مزے ہیں، سارا دن یہ دیکھتا رہتا ہے، صحیح ہے، انجوائے کرتا رہتا ہوں، اور میں یہاں اکیلا پڑا رہتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، یہ اپنا بیڈ پہ مجھے دے دو اور میرے بیڈ پر تم آ جاؤ کچھ دنوں کے لیے۔ انہوں نے نہیں بھائی، بیڈ تو اپنا اپنا، بیڈ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو اس کے دل میں جو ہے نا اس کے لیے ایک بغض پیدا ہو گیا کہ جو ہے یہ مجھے دے نہیں رہا بیڈ۔ تو ایک دن اچانک تقریباً رات کے ٹائم اس کی طبیعت خراب ہوئی، جو اس آدمی کی جو کھڑکی کے بعد موجود تھا۔ اس نے آواز لگائی کہ بھائی ڈاکٹر کو بلاؤ ذرا۔ یہ اپنی چادر اوڑھ کے سوتا رہا، سنتا رہا، اس نے ڈاکٹر کو نہیں بلایا۔ کچھ دیر بعد اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی اس کی پکارنے کی یا بولنے کی، تو اس نے پھر وہ کال بیل جو ہے بجائی۔ نرس آئی، اس کو نے پیشنٹ کو دیکھا تو پتہ چلا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اس کے لواحقین کو بلایا گیا تو اس کو اس کمرے سے نکالا گیا۔ تو جب وہ اس کے بعد اس نے شور مچانا شروع کر دیا جو دوسرے بیڈ پہ تھا کہ بھائی مجھے تو وہ کھڑکی والا بیڈ دو۔ انہوں نے بولا صبح آپ کو دیکھ نہیں، مجھے تو ابھی چاہیے، کھڑکی والا بیڈ دو مجھے، کیونکہ دوسرا پیشنٹ آ جائے گا پھر وہ وہاں چلا جائے گا، تو مجھے کھڑکی والا بیڈ دو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ پھر ان کی ضد پوری کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پتہ نہیں اس بندے کے پاس کتنا ٹائم ہے کتنا نہیں ہے،
تو ان کو کھڑکی والا بیڈ دے دیا. یہ بڑے آرام سے تھوڑا سا بیٹھا اور اس نے باہر دیکھا تو اندھیرا تھا، بہت زیادہ اندھیرا تھا، تو اس کو نظر نہیں آئے گا. تو یہ صبح کا انتظار کرتا تھا کہ آج میں وہ سارے نظارے دیکھوں گا جو وہ شخص دیکھا کرتا تھا. جب صبح ہوئی، اس کی آنکھ کھلی، اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو وہاں دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. ایک بڑی سی دیوار کھڑی ہوئی تھی خالی، بس نہ کچھ نظر آ رہا تھا نہ کچھ تھا. وہ ہاسپٹل کا بیک سائڈ تھا اور ایک وہاں بڑی سی دیوار تھی، کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا. تو پھر اس کو احساس ہوا کہ وہ بندہ جو کھڑکی کے پاس موجود تھا وہ سارا دن اس کو اپنی طرف سے ایک کہانیاں بنا بنا کے سناتا رہتا تھا سارا دن، اس کا دل بہلانے کے لیے. پھر اس کو احساس ہوا کہ یار وہ تو میرا اتنا بڑا محسن تھا، کیونکہ مجھے اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، سارا دن مجھے وہ کمنٹری کر کے صبح سے لے کے شام تک سناتا رہتا تھا. یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عموماً جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اصل میں وہ نہ ہو، حقیقت وہ نہ ہو. تو اس لیے بدگمانی سے بچیں، اچھے گمان رکھا کریں اپنے لیے، لوگوں کے لیے. اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تم سب کی جائز حاجتیں پورا فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات کو بہتر فرمائے. جو معاشی طور پہ جس بدحالی کا شکار ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے، تو اس کو رب العالمین بہتر فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.